السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے خود کے اس قدر عرفہ اعلیٰ صلاحیت سے نوازا تھا کہ جو مسائل دوسرے حضرات کے نزدیک پیچی اور لائن حل سمجھے جاتے تھے، انہیں مسائل کو وہ آسانی سے حل کر دیتے تھے۔ اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ایسے اوقات سے پناہ مانگتے تھے کہ جب کوئی مشکل مسئلہ پیش آ جائے اور اس کے حل کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ موجود نہ ہو۔ ایک دفعہ یہودیوں کی ایک جماعت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے علم اور دانا کے مقام سے واقف تھے۔ وہ نادان یہی سوچ کر آئے تھے کہ اگر کسی طریقے سے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو علمی بنیاد پر شکست دے دیں تو اس سے مسلمانوں کو شرمندگی ہوگی اور ہر طرف ہمارا ڈنکا بجنے لگے گا۔ اس یہودی جماعت نے یہ بھی منصوبہ بنایا کہ ہم نہ صرف آپ سے سوال کریں گے بلکہ آپ سے سوال آپ کی کتاب یعنی قرآن مجید سے نہیں بلکہ اپنی کتاب یعنی تورات سے کریں گے۔ اور جماعت نے من ہی من میں یہ سوچ لیا تھا کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہماری شرائط کے مطابق تورات سے جواب دینے پر راضی ہو بھی جاتے ہیں تو یہی ہماری جیت ہوگی۔ لیکن کیسے؟ یہودیوں کی اس جماعت کا ماننا کچھ یوں تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بہرحال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا تو یہ بات ممکن نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کسی صورت تورات کے سوالوں کا جواب تورات سے ہی دیں۔ ناظرین، یہودیوں کی جماعت کا سربراہ جس کا نام راسل جالوت تھا، اس کی زیر قیادت یہ جماعت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی۔ راسل جالوت بولا، اے علی، ہم لوگوں نے آپ کے علم کا بہت چرچا سنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسکرا کر بولے، تو کیا اس بات کی تصدیق کرنے آئے ہو؟ راسل جالوت بولا، ہم آپ سے چند سوالات کریں گے، آپ کو ان سوالوں کا جواب ہماری کتاب تورات سے دینا ہوگا، اور اگر آپ نے سب کے سامنے ہمارے سوالوں کے جواب دے دیے تو ہم آپ کو باب العلم مان لیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسکرا کے جواب دیا، میں فی الحال اس بات سے بالکل غافل ہوں کہ تم لوگ کیا سوالات کرو گے اور تم کیا سوچ کے آئے ہو۔ اگر میں تمہارے سوالوں کے جواب دینے میں کامیاب ہو گیا تو کیا تم لوگ دین اسلام قبول کرو گے؟ یہودی اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ اگر ان کے تمام سوالوں کے جواب انہیں تورات سے مل گئے تو وہ یہودی مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کر لیں گے، اور یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ جن سے آپ نے علم سیکھا ہے وہ یقیناً اللہ کی طرف سے بھیجے گئے سچے نبی ہیں۔ ناظرین، اب تمام معاملات طے پا چکے تھے اور پورا مجمع خاموش ہو کر بیٹھ چکا تھا۔ سوالوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہودی عالم راسل جالوت نے مجمع کی جانب دیکھا اور علم کے تقبل سے بھرپور لہجے میں سوال کیا، اے علی، یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے لیے نہیں ہے؟ یہودی یہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کی کتاب میں درج ہے کہ ہر چیز اللہ کے لیے ہے اور اس بات کا جواب حضرت علی کے لیے دینا ناممکن ہوگا۔ مجمع میں بیٹھے تمام افراد سوچ میں ڈوب گئے کہ کائنات میں کوئی ایسی چیز بھی ہے جو اللہ کے لیے نہ ہو۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بغیر کسی توقع فرمایا کہ تم جاننا چاہتے ہو کہ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے؟ تو اس کا جواب شرک ہے۔ اللہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے۔ تمام مجمع جو بیٹھا سن رہا تھا بے ساکھ بہا بہا کہہ اٹھا۔ ناظرین، اب راسل جالوت نے دوسرا سوال کیا، اے علی، یہ بتائیے کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں اللہ موجود نہیں؟ حضرت علی نے اس کو فوراً جواب دیا کہ اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہے۔ اس پر راسل جالوت بولا، اس سوال کا جواب آپ ہمیں ہماری کتاب سے دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا تمہاری کتاب میں یہ نہیں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں 7ویں آسمان سے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوسرا فرشتہ آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں زمین کی
सातवें तबके से आपके पास हाजिर हुआ हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने फरिश्ते से पूछा, सातवें आसमान में तुम्हारे करीब कौन था? फरिश्ते ने जवाब दिया, मेरे करीब मेरा रब था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन से आने वाले दूसरे फरिश्ते से पूछा, तुम्हारे करीब कौन था? उसने जवाब दिया, मेरे करीब मेरा रब था। तो इससे यह मालूम हुआ कि बुलंदियों की इंतहा हो या गहराइयों की इंतहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत हर जगह मौजूद है। नाजरीन, रासल जालूद अब थोड़ा घबरा गया था। ये देख करके हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसके सवालों के जवाब उसकी किताब से ही दे दिए थे। अब उसने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से तीसरा सवाल पूछा, ऐ अली, ये बताइए कि वो कौन सी चीज है जो खुदा के करीब नहीं? हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि जुल्म एक ऐसी चीज है जो मेरे रब के करीब नहीं। नाजरीन, अब रासल जालूद पे दर पे शिकस्त खाने के बाद अपने सवालों का जाविया बदल लिया। अब उसने इल्मी सवाल के बजाय तारीखी और साइंसी सवालों की तरफ अपना रुख मोड़ लिया और बहुत ही तकब्बुर भर अंदाज में उसने पूछा, ए अली, उस चश्मे का नाम बताइए जो जमीन पर पहली मर्तबा जारी हुआ। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोले, उस चश्मे को छोड़ो, पहले यह बताओ कि तुम्हारे दिल में क्या है? और तुम्हारे दिल में यह है कि वो चश्मा बैतुल मुकद्दस की एक चट्टान के नीचे है। रासल जालूद के मुंह से बेसाक का हाँ निकला तो हजरत अली बोले कि आज अपनी इस्लाह कर लो, क्योंकि जमीन पर बहने वाला पहला चश्मा वो नहीं जिसे तुम लोग समझते हो, बल्कि जमीन पर बहने वाला पहला चश्मा वो है जिससे हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने पानी पिया, और यही वो चश्मा है जिससे आब हयात जारी हुआ। नाजरीन, रासल जालूद अब मजीद घबरा गया था। उसने इस घबराहट में हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक और तारीखी सवाल किया, ए अली, ये बताइए कि वो कौन सा पत्थर है जो आसमान से पहली दफा उतारा गया? हजरत अली ने जवाब देने से पहले एक जुमला कहा, यकीनन तुम लोगों के जनों में पहला पत्थर वो है जो बैतुल मुकद्दस में नस्बे, लेकिन तुम इस बात को क्यों भूल जाते हो कि खाने काबा बैतुल मुकद्दस से कहीं पुराना है और हिजरी अबद उसी वक्त नस्बे दफा तामीर हुआ था और वही पहला पत्थर है। यहूदी आपके जवाबात सुनकर हिम्मत ना कर सके कि उन्हें गलत करार दें, क्योंकि वो हर जवाब इंतहाई दलील के साथ दे रहे थे और उनकी इस्लाह भी करते जा रहे थे। अब की बार रासल जालूद ने एक साहब से सवाल पूछा। उसने पूछा, ये बताएं कि वह कौन सी चीज है जो मुसलसल कम और ज्यादा होती रहती है? हजरत अली बिना किसी तवक्कुफ के बोले कि तुम अपने माह और साल पर गौर करो तो तुम्हें खुद ही इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। रासल जालूद ने पूछा, वो कैसे? आपने फरमाया, कोई दिन अगले दिन के बराबर नहीं होता, इसी तरह गुजरती रात अगली रात के बराबर नहीं होती। यही वो दो चीजें हैं जो मुसलसल कम और ज्यादा होती रहती हैं। रासल जालूद ने जवाब सुनकर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक और सवाल किया कि जिंदा रहने की पहचान सांस लेना है। क्या कायनात में कोई चीज ऐसी भी है जो सांस लेती है मगर जिंदा नहीं? हजरत अली ने फरमाया कि सुबह जब निकलती है तो सांस लेती है, हालांकि सुबह के पास न रूह है न जान है। ये सुनकर वह जल्दी जल्दी बोला, अच्छा यह बताइए कि दुनिया में वह कौन सी जगह है जहाँ सूरज की किरणें एक दफा तो पड़ी लेकिन दोबारा उस जगह कभी सूरज की किरणें नहीं पहुँच सकी? हजरत अली ने फरमाया, हाँ, ये समंदर की वो जगह जहाँ से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम गुजरी थी और समंदर अल्लाह ताला के हुक्म से दो हिस्सों में तकसीम हो गया था। बस इस काफिले के गुजरते हुए सूरज की किरणें उस जगह पड़ी थीं, लेकिन इसके बाद सूरज की किरणें कभी भी वहां नहीं पहुंच सकी। नाजरीन, जवाब पाते ही उसने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फिर सवाल किया कि यह बताएं कि वो कौन सी दो चीजें हैं जो हमेशा गायब रहती हैं और वो कौन सी दो चीजें हैं जो हमेशा हाजिर रहती हैं? हजरत अली ने फरमाया कि आसमान और जमीन की तरफ देखो, ये दोनों तुम्हें कभी गायब नहीं नजर आएंगे, ये दोनों हमेशा हाजिर रहते हैं। और मौत और जिंदगी को ढूंढो तो तुम्हें उनके बारे में कभी पता नहीं चलेगा कि वह कहाँ है और कब आ जाती हैं।
اگلا سوال راسل جالوت نے یہ کیا کہ اے علی یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جس کا خالق خود اللہ ہے مگر اسی کے بارے میں خود سوال بھی کرتا ہے؟ حضرت علی بولے موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک کا خالق خود اللہ ہے اور اس عصا کے بارے میں اسی نے خود موسیٰ علیہ السلام سے سوال بھی کیا اور پوچھا کہ موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ پھر اس نے اگلا سوال کیا کہ بیت اللہ کا طواف تو جی حیات کرتے ہیں لیکن اس بے جان چیز کے بارے میں بتائیں جس نے بیت اللہ کا طواف کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ کشتی نوح ایک ایسی بے جان چیز ہے جو طوفان کے دوران اس مقام پر پہنچی جہاں بیت اللہ ہے، جو اس نے اس کے گرد 7 چکر لگائے۔ اس نے باب العلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی سوال کیے اور تمام کے جواب آپ نے بالکل ٹھیک بنا توقع دیے تو مجمع میں بیٹھے ہوئے ایک یہودی بولا کہ حضرت دنیا میں ہر شخص سوچ کے جواب دیتا ہے لیکن آپ تو ہر سوال کا جواب بلا توقع دے رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوال کے بدلے اس یہودی سے ایک سوال کیا، بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ اس نے فوراً جواب دیا 5۔ حضرت علی نے فرمایا تو نے بھی تو فوراً میرے سوال کا جواب دے دیا۔ اس یہودی نے کہا اے علی یہ کیسی بات ہوئی؟ مجھے معلوم ہے کہ میرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکراتے ہوئے کہا مجھے بھی یہ سارے علم ایسے ہی معلوم ہے جیسے تجھے یہ معلوم ہے کہ تیرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ یہودی نادان نہیں جانتے تھے باب العلم کے پاس کائنات کے رازوں کا علم ہے، لیکن جب انہیں تمام سوالات کے جوابات ٹھیک مل گئے تو راسل جالوت سمیت تمام گروہ نے کلمہ پڑھا اور سب کے سب دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ مناقب علی میں علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق جب خلافت کے مسند پر بیٹھے تو انہوں نے یہ بات کس وقت کہی تھی کہ میں اس مشکل وقت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں جس کے حل کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس موجود نہ ہوں۔ اس کے جواب میں علامہ صاحب خود ہی لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ کیسر روم نے چند سوالات لکھ کر مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر کے پاس بھیجے۔ سوالات ایسے تھے کہ جن کا جواب روم میں بھی کسی کے پاس نہ تھا۔ ان سوالات کا مقصد مسلمانوں کو شرمندہ کرنا تھا تاکہ مسلمان اپنے دین سے متفر ہو جائیں۔ چنانچہ مسجد نبوی میں عظیم صحابیوں کی محفل جمی ہوئی تھی۔ کیسر روم کا قاصد آیا اور خط پڑھنا شروع کیا۔ خط کی تحریر کچھ یوں تھی کہ بادشاہ روم نے لکھا تھا کہ یہ خط ہے بادشاہ روم کیسر بنی اصغر کا وقت کے خلیفہ حضرت عمر کی طرف کہ میں نے جو سوالات لکھے ہیں مجھے ان سب کے جوابات بتا دیجئے۔ نمبر 1 وہ کون سی چیز ہے جس کو خدا نے تخلیق نہیں کیا؟ نمبر 2 وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے علم میں نہیں؟ نمبر 3 وہ کون سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جس کے صرف پاؤں ہی پاؤں ہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جس کی صرف آنکھیں ہی آنکھیں ہیں؟ وہ کون سا بندہ ہے جس کا خاندان نہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جو سکم مادھر میں نہیں ہے؟ وہ کون سی بے جان چیز ہے جو سانس لے سکتی ہے؟ وہ کون سی بے جان چیز ہے جو سانس نہیں لے سکتی؟ ناکو اس کی آواز کا معنی کیا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس میں ایک مرتبہ پرواز کی؟ وہ کون سی چیز ہے جس پر صرف ایک بار سورج چمکا؟ وہ کون سا درخت ہے جس کے سائے کو تیز رفتار سوار 100 سال دوڑ کر بھی ابو نہیں کر سکتا؟ وہ کون سا درخت ہے جو دھوپ اور پانی کا محتاج نہیں؟ دنیا میں اس کی مثال کیا ہے؟ جنت کے برتن جن میں مختلف قسم کے کھانے ہوتے ہیں، جنتی لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ دنیا میں اس کی مثال کس طرح کی ہے؟ جنت کے سیب سے حوریں برآمد ہوں گی لیکن ان میں ذرہ بھر کمی واقع نہیں ہوگی۔ دنیا میں اس کی مثال کیا ہے؟ جنت کی چابیاں کیا ہے؟ حضرت عمر نے خط پڑھتے ہی فرمایا کہ اس کا جواب تو صرف رسول باب العلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سکتے ہیں۔ چنانچہ خط ان کی طرف بڑھا دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، مابعد تیرا خط وصول ہوا۔ میں اپنے رب اور اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آپ کو ان سوالات کے جوابات دے رہا ہوں۔ وہ چیز جو مخلوق نہیں وہ
خود خدا ہے کہ جس کو اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا، وہ چیز جس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں، وہ یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فلاں بیٹا ہے، حالانکہ خدا واحد ہے۔ خدا نہ کسی کی اولاد ہے اور نہ خدا کی کوئی اولاد ہے۔ وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں وہ ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ خدا اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا۔ وہ چیز جو صرف بال ہی بال ہے وہ ہوا ہے، جو چیز جس کا صرف منہ ہی منہ ہے وہ آگ ہے، اور وہ چیز جس کے صرف پاؤں ہی پاؤں ہیں وہ پانی ہے، اور وہ چیز جس کی صرف آنکھیں ہی آنکھیں ہیں وہ سورج ہے۔ وہ شخص جس کا کوئی خاندان نہیں وہ صرف حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ وہ چیز جو سکم مادر میں نہیں رہی 5 یہ ہیں: نمبر 1 حضرت آدم علیہ السلام، نمبر 2 حضرت حوا علیہ السلام، نمبر 3 حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا دمبا، نمبر 4 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک، اور نمبر 5 حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی۔ وہ بے جان چیز جو سانس نہیں دیتی وہ صبح ہے، ناگو اس کی آواز کے معنی یہ ہیں: حق ہے، حق ہے، ٹھہرو ٹھہرو، خدا عادل ہے اور وہ سچا ہے۔ کوہ طور پر وہ پرندہ جس نے ایک مرتبہ پرواز کی تھی، دریائے نیل کی سرزمین پر سورج ایک بار چمکا ہے، جس جگہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک مار کر راستہ بنایا تھا، وہ درخت جس کو میں اگر تیز رفتار کے ساتھ بھی چلوں تو 100 سال تک بھی پار نہیں کر سکتا، وہ شجر توبہ کا درخت ہے جس کی ساکھ جنت کے ہر محل میں جاتی ہے۔ دنیا میں اس کی مثال سورج ہے کہ جس کی کرن ہر گھر میں پہنچتی ہے اور تمام زمین اس کی روشنی سے روشن ہو جاتی ہے۔ وہ درخت جو پانی کے بغیر اگایا تھا وہ درخت ہے جو حضرت یونس علیہ السلام کے لیے اگایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ہم اپنے پیارے حبیب کے لیے کدو کی بیل اگاتے ہیں، جنت کے برتن میں بے شمار قسم کے نعمت ہوں گی، وہ ایک دوسرے سے الگ الگ ہوں گے۔ ان کی مثال ہم دنیا میں مرغی کے انڈے کی لے سکتے ہیں کہ جس میں سفید اور زرد دونوں پانی شامل ہوتے ہیں لیکن ایک دوسرے سے ملتے نہیں۔ جنت میں جو سیب عطا کیا جائے گا اس سے حور برآمد ہوگی، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ سیب سے کیڑا باہر نکلتا ہے لیکن اس میں کمی باق نہیں ہوتی۔ وہ چیز جو دنیا میں سب کے لیے برابر ہے، چاہے وہ مومن ہو یا کافر، لیکن آخرت میں وہ صرف اور صرف مومن کو عطا کی جائے گی۔ وہ کھجور کا میوہ ہے جسے آخرت میں صرف مومن ہی کھا سکے گا، جبکہ دنیا میں اسے مومن اور کافر دونوں استعمال کر سکتے ہیں۔ جنت کی چابیاں کلمہ توحید ہے۔ ابن مصیب سے مروی ہے کہ خط بادشاہ روم کو ملا، اس نے خط کو پڑھ کر کہا کہ میرے سوالات کے جوابات مل گئے۔ قیصر روم نے اپنے دوسرے خط میں لکھا کہ میری یہ خواہش ہے کہ آپ مجھے مذہب اور دین کی مزید معلومات بھیجیں، میں خاص طور پر روح کی وجاہت چاہتا ہوں جس کا ذکر خدا تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں کیا ہے۔ اے نبی، لوگ روح کے بارے میں تجھ سے پوچھتے ہیں، تم انہیں بتا دو کہ روح میرے پروردگار کا امر ہے۔ یہ روح کیا چیز ہے؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب خط میں یہ لکھا کہ ماود روح ایک نورانی نقطہ ہے اور ایک غیر مرئی مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا ہے اور اپنے خاص خزانے سے نکال کر اپنی ملکیت میں رکھا ہوا ہے، اور یہی روح ہی اصل میں ہر چیز کا سبب زندگی ہے، اور ہر روح جاندار کے پاس ایک وقت مقررہ تک امانت ہے۔ جب اس کی مدت مکمل ہو جاتی ہے تو خدا اسے واپس اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ پیارے دوستو، جان اس پہلے ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دینا۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔